الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اما بعد. ناظرین محترم السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شیخ صابر کمال نجفی صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اسٹوڈیو میں تشریف لائے. تو ہم روزانہ اخلاقی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، تو آج غیبت کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے. تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد، قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں، سوال غیبت کے حوالے سے اور بہت بہترین موضوع ہے، آپ نے چوائس کیا. ہمارے معاشرے میں یہ مہلک روحانی جو مرض ہے، جس کا ادراک بہت سارے لوگوں کو یا نہیں ہو رہا ہے یا انجان بن رہا ہے. اکثر لوگ غیبت کا مرتکب ہوتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ یا تو وہ غیبت کے جو عاقبت ہے، غیبت کرنے والے کی جو عاقبت ہے ان سے ناآشنا ہے، یا آشنا ہوتے ہوئے اس کو اہمیت نہیں دیتے. تو آپ کا جو سوال ہے وہ یہ کہ غیبت کسے کہتے ہیں. غیبت کا جو معنی ہے وہ کسی شخص یا کسی مومن بھائی کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں، اور اگر وہ اسے سنے تو ناپسندیدگی کا اظہار کرے، چاہے وہ برائی اس میں موجود ہو یا نہ ہو. اگر برائی موجود ہو تو اسے غیبت کہا جاتا ہے، اگر برائی موجود نہ ہو تو اسے تہمت کہتے ہیں. اور یہ غیبت جو ہے نا، صرف زبانی غیبت ہی نہیں ہوتی، بلکہ اشارتاً بھی غیبت ہوتے ہیں، کنایتاً بھی غیبت ہوتے ہیں. خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عائشہ ام المؤمنین بیٹھی تھی، تو اس وقت ایک شخص آ جاتے ہیں، ایک خاتون آتی ہے، اور جب وہ جانے لگتی ہے تو اس وقت عائشہ جو ہے نا اشارہ کرتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کر کے اس طرح کی اس قد جو ہے نا چھوٹی ہے. تو اس وقت جب وہ چلی جاتی ہے تو رسول گرامی اسلام جو ہے نا ناراض ہو جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. شاید جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت وہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا غیبت میں شمار ہوتی ہے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اشارے سے بھی ہو تو اس صورت میں کیا ہے جی، یہ غیبت میں شمار ہوتی ہے. اور آپ نے اس کا دوسرا جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ اس کی شرعی حکم کیا ہے. غیبت کا جو حکم شرعی ہے وہ تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیبت شرعاً حرام ہے اور جائز نہیں ہے. نہ صرف غیبت کرنا حرام ہے بلکہ غیبت کو سننا بھی حرام قرار دیا ہے. تو میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا غیبت کرنا جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو کہاں کہاں جائز ہے؟ یقیناً خود غیبت کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کیا، بہت ساری روایت آ گئی ہے اس کے مذمت کے بارے میں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی خطرناک ہے غیبت، بدتر ہے. خود اس کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، استفسار کیا گیا، یا رسول اللہ کس طرح جو زنا سے بدتر ہو سکتی ہے غیبت؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ چونکہ زنا میں انسان توبہ کر لے تو اس صورت میں خداوند عالم اس کو معاف فرمائے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. لیکن غیبت میں جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے وہ خود معاف نہ کرے اس وقت تک اس کے لیے معافی نہیں ہے. لہٰذا ان سب کے باوجود خداوند عالم نے مصلحت کو دیکھتے ہوئے، مصلحت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے، ہماری بھلائی کے لیے یا کسی شخص کے جو آنے والے اوقات میں
جو صورتحال کے بگڑنے کا جو خدشہ ہے اس کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے بعض مقامات پر غیبت کو جائز قرار دیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کسی ظالم حکمران سے جو ہے کیا ظالم حکمران سے اپنا حق طلب کرنے کے لیے گواہی اگر وہ گواہی کے طور پر پیش ہونا ہو تو اس وقت میں وہاں پر آپ حق بیانی کر سکتے ہیں اور اس میں غیبت بھی آپ کے لیے جائز ہے. اور اسی طرح جو ہے نا اگر کوئی بدعت گزار شخص ہے, کوئی بدعتی شخص ہے جو بدعت کو پھیلانا چاہ رہا ہے تو اس صورت میں اس کی بھی غیبت جائز ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی علنی طور پر فسق و فجور میں مبتلا ہو, وہ کھل کے گناہ کرتا ہو تو اس صورت میں اس کی بھی غیبت جائز ہے. اور ایک مورد یہ ہے کہ اگر ازدواج کے عنوان سے مطلب شادی کے حوالے سے اگر کوئی آپ سے مشورہ کر لے تو اس صورت میں آپ جو ہے نا جو وہ برائیاں جو لڑکے میں ہو یا لڑکی میں ہو ان برائیوں کو آپ جو ہے نا بیان کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو شریک حیات ہے ہمیشہ سے رہنے والے ان کی جو زندگی ہے اس میں کوئی مشکلات ان کے لیے پیش نہ آئے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ اس کے علاوہ بھی اور مقامات ذکر گئے ہیں, لیکن جو عمومی طور پر ہے وہ یہی چیزیں جہاں پہ آپ غیبت کر سکتے ہیں. غیبت کرنے کے کیا سماجی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ غیبت کرنے کا سماجی جو اثرات ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ماحول جو نا آلودہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ماحول آلودہ ہو جاتے ہیں. غیبت کرنے کی وجہ سے انسان کا جو سکون ہے, طمأنینت ہے, وہ چھن جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اور ایک دوسرے پر بھروسے کے لائق نہیں رہتے. چونکہ غیبت کرنے سے جو ہے نا انسان اب بہت سارے لوگوں کا جو لوگوں کی جو پریشانیاں ہوتی ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے تاکہ اس کے ذریعے اس پریشانی سے ان کے لیے نجات ملے. لیکن جب کوئی شخص ایسا نہ ہو جس پر اعتبار کر سکتا ہو, جو آپ کی برائی اگر نعوذ باللہ اگر برائی ہو تو آپ مثلا کسی سے اس برائی کے حوالے سے اگر آپ پوچھنا چاہیں اس کے علاج کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی, تو اس صورت میں اگر وہ کسی کو شیئر کر دے تو اس صورت میں وہ قابل بھروسہ نہیں رہتا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا کہ اس کے جو معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو اخلاق کا درس دیا ہے, محبت کا درس دیا ہے, رواداری کی درس دی ہے, بھائی چارگی کی درس دی ہے, محبت کی درس دی ہے. تو جب یہ غیبت کا ماحول بن جائیں گے تو اس صورت میں یہاں سے جو ہے کیا تھا وہ سب ختم ہو جائیں گے, بلکہ کیا ہو جائے نفرت کا بیج بوئے گا اور اسی طرح انسان دشمنی کے اوپر اتر آئیں گے. لہٰذا جو ہے نا غیبت پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے. تو میرا آپ سے چوتھا سوال ہے کہ کیا غیبت سے بچنے کے کچھ طریقے ہیں, اگر کوئی بچنا چاہے تو کیسے بچے؟ بے شک یقیناً کہ ہر چیز کے لیے علاج ہے, ہر چیز کے لیے جو نا ہر مرض کے لیے, چاہے وہ مرض جسمانی ہو چاہے وہ مرض روحانی ہو, تو ہر مرض کے لیے علاج ہے. قرآن مجید میں بھی ان علاج کا جو تذکرہ ہوا ہے. جیسے کہ خود دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ علماء اخلاق کے جب ہم طرز زندگی پر ہم نظر دوڑاتے ہیں یا ان کی تعلیمات پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ غیبت سے بچنے کے لیے سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کے حوالے سے جو آیات اور روایات بیان ہوئی ہیں ان میں غور و فکر کر لے. ان میں غور و فکر کر لے تو خود بہت انسان جو ہے نا ان کے آنکھ کھل جائے گی. چونکہ ابھی آپ ابتدائی اس میں آیت میں تلاوت بھی کی کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی مترادف قرار دے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کہ قرآن مجید میں رب جلال فرما رہا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کر لو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھا لے؟ ہاں فَكَرِهْتُمُوهُ, اس سے تو تم کراہت محسوس کر لے, تو اس کو تو تم ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. لہٰذا جو ہے نا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح جو روایت ہے اس میں کہا کہ اشد من الزنا الغیبۃ اشد من الزنا, اور بہت سارے روایت کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک دفعہ غیبت کر لے تو کہتے ہیں 40 شب اور روز جو ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس طرح بہت سارے روایات ہیں. تو اس صورت میں جب وہ ان روایتوں میں غور و فکر کریں گے تو اس صورت میں وہ خود بہت اس سے بچ جائیں گے.
اور اس کے علاوہ جو ہے نا غیبت سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ غیبت جس جگہ پر غیبت ہو رہی ہو اس غیبت سے اپنے آپ کو بچائے کے رکھے. آپ اگر ہو رہی تو فوراً آپ اٹھ کے چلا جائے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ اور اہم چیز ہے وہ کہ آپ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں, ٹھیک ہے جی. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے اپنی محاسبہ آپ خود کر لیں. لہٰذا جو نا یہ ان جو معلمین اخلاق کے ہدایات پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہم غیبت سے ہم بچ سکتے ہیں. تو آخر میں ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت نکالا. تو ناظرین محترم, اس سے اگلے نشر میں انشاءاللہ ایک بہترین موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.